سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا جو درود پڑھنے والا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا وبعد وفاتک، کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعد وفاتی، یعنی ہاں میرے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر اس کی وجہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس کی ان پرنور ساعتوں میں آج پھر اپنے پروگرام سیرت انبیاء علیہم السلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ جب عمر میں بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ان معجزات کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو
اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے 5 معجزات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا جو معجزہ بیان کیا گیا کہ مٹی سے بنے پرندے کو پھونک مار کر حقیقی پرندہ بنا دیتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو اپنی رسالت اور معجزات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے درخواست کی آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ بنا دیں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں آپ نے پھونک ماری تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اڑنے لگی۔ اور دوسری بات، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا کرنا اور کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ آپ علیہ السلام اپنا دستے مبارک پھیر کر پیدائشی نبینا کو آنکھوں کا نور عطا کر دیتے تھے۔ مبارک ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی نورانیت عطا فرما دیتا تھا، اور اس مریض کو بھی شفا دے دیتا جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہوتا اور طبیب اس کے علاج سے عاجز ہوتے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ طب کا جو علم تھا وہ انتہائی عروج پر تھا، اور ماہرین طب علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اسی قسم کے معجزات دیے گئے اور ان کی قوم کو دکھائے گئے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں اسے تندرست کر دینا یقیناً ایک معجزہ ہے اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہو جاتا، اور جسے چلنے کی بھی طاقت نہ ہوتی، یعنی ایسا مریض ہے کہ چل کر نہیں آ سکتا، اس کے پاس حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خود چل کر آپ تشریف لے جاتے تھے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے، اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی اس کے ساتھ شرط بھی کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا، ان میں ایک کا نام تھا عزر، اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 دن کی مسافت پر تھا، 3 دن کے سفر کی دوری پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 دن میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چلو، وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی جس سے آزر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا، پھر ایک عرصے تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ ایک تھا بڑھیا کا لڑکا، اس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سے جا رہا تھا۔ آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے، آپ کے سامنے سے جنازہ گزرا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہن کر گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ اور تیسری ایک لڑکی، یہ شام کے وقت مری تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے اسے زندہ کر دیا۔ اور چوتھے تھے سام بن نوح، ان کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، لیکن لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام انہیں بھی زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام
ان کی نشاندہی پر قبر کے پاس پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی. سامنے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن. یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں یہ گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے. پھر وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے. چنانچہ اسی وقت ان کا دوبارہ انتقال ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین، 5ویں بات تھی غیب کی خبریں دینا. جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماروں کو تندرست کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم کھاتے اور جمع کر کے رکھتے ہو میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا. آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے کہ وہ کل کیا کھا چکا اور آج کیا کھائے گا اور اگلے وقت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے، آپ علیہ السلام انہیں بتا دیتے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے. بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دے دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے سے اس وجہ سے روکا اور کہا کہ وہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو. اس کے بعد مزید یہ بھی کیا کہ ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر کے انہیں وہاں دروازہ بند کر دیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو سور ہے. فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا. اب جو دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ سب کے سب سور بن چکے تھے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد کوئی اور امت بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے اور فقہ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا. ایک حدیث مبارک یہاں میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو تبلیغ و نصیحت فرماتے رہے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت کی صداقت پر معجزے بھی دکھائے. جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی روشن آیات، اتنی روشن بینات اور معجزات سے بھی یہود پر کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ ایمان لانے کی بجائے اپنے کفر پر نہ صرف قائم ہے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، اور آپ علیہ السلام ان کا دین منسوخ کر دیں گے. یہ صورتحال دیکھ کر ایک دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟
حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے. مدنی چینل کے ناظرین، ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ تھے اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہود نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کا ایک خفیہ منصوبہ بنایا. اس پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے مکان میں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور حضرت سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ لگ گئیں، تو آپ نے فرمایا امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا. یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا. اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کے بقول 33 سال کی تھی، 33 ایئرس. اور وہ شخص کے جو حجرے میں داخل ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اسے دے دی گئی. جب وہ بھیجا ہوا شخص بہت دیر تک مکان سے باہر نہ نکلا تو ان یہود نے مکان میں جا کر دیکھا، اور یہ شخص چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دے دی. لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا. اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا اور ہاتھ پاؤں مختلف. اسی وجہ سے وہ شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے. بعض کہتے کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعض نے کہا یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن جو جسم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. یہود کی پیروی میں آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قادیانی کہا جاتا ہے، وہ اسی شک اور انکار میں گرفتار نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ترجمہ کنز العرفان. اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہود کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا. اور بے شک یہ یہود جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی تک وفات نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ
ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو 4 باتیں فرمائی گئیں۔ توفع یعنی پوری عمر کو پہنچانا، اور دوسرا اپنی طرف اٹھا لینا، تیسرا کافروں سے نجات دینا، اور چوتھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے کہ توفع کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ موت کے معنی میں استعمال ہونا یہ مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں کوئی ایسا قرینہ بھی موجود نہیں کہ توفع کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن یہاں پر موجود ہے، اور وہ قرائن احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف بھی لائیں گے۔ لہذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفع کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی وفات پائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا، وفات دوں گا۔ اگر وفات معنی لیتے ہیں تو مراد وفات دوں گا۔ اگر کوئی اس طرح اعتراض کرے کہ توفع یعنی وفات دینے کا پہلے، اٹھائے جانے کا بعد میں ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، بعد میں اٹھایا گیا۔ تو علماء نے اس کا بھی جواب دیا کہ آیت میں متوفی کا و رافعو کا کے درمیان میں واو ہے، اور عربی میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا یہ بعد میں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ اور رکوع کر۔ یہاں سجدے کا ذکر پہلے ہے اور رکوع کا ذکر بعد میں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا رکوع بعد میں کرتی تھی اور سجدہ پہلے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ لہٰذا جیسے یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی مذکورہ جو آیت ہم نے بیان کی ہے اس میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اٹھایا جانا، فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اور دیگر اور بھی بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت ہے۔ اور تیسری بات، کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کہ کفار کے نرغے سے تمہیں بچاؤں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے۔ اور چوتھی بات
ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ہے ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور صحیح ماننے والے وہ صرف یقیناً مسلمان ہیں، کیونکہ یہود تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، اور عیسائی انہیں خدا مانتے تھے، تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور یہ کہیں نہیں ہم تو آپ کو بھی معبود ہی مانیں گے، تو معاذ اللہ یہ ماننا تو بدترین قسم کا گویا نہ ماننا ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی طور پر جو صحیح طور پر ماننے والے ہیں وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و رحمت سے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو صحیح عقائد ہے ان پر ہی ہمیں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء